السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ آج جمعہ کے پیش نظر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین نے ادا کی نماز۔ پہلی بار جمعہ ادا کرنے والے زائرین نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت سے ہوئے لطف اندوز۔ موسم بھی رہا سرد۔ اس سال سعودی عرب مملکت میں تجارت سے ہونے والی آمدنی کا لیا گیا جائزہ۔ مملکت کی عوام کی خریداری کی سروے رپورٹ کے مطابق اس بار تجارت میں آئی کمی۔ مملکت کی عوام اپنی خریداری میں تقریباً 9% تک لائی کمی۔ ظالم اسرائیل لگاتار 2 دن سے فلسطین غزہ پر کر رہا ہے فضائی حملے۔ گزشتہ روز حملے میں اسپتال کو بنایا تھا نشانہ، جس میں تقریباً 10 معصوم بے گناہ ہسپتال میں ہوئے شریک افراد ہو گئے شہید۔ آج اسرائیل نے تقریباً 10 مقامات پر کیے حملے، جس میں 20 سے زائد افراد ہوئے شہید۔ امیر کویت شیخ مشعل احمد الصباح نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو دی 2 روزہ سرکاری دورے کی دعوت۔ 40 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا رہے گا سرکاری دورہ کویت کا۔ 2 روزہ سرکاری دورے پر وزیر اعظم نے بھی خوشی کا کیا اظہار۔ طالبان کے لیے خوشی کی خبر، روس نے طالبان سے مزید سفارتی تعلقات اور بھی دیگر معاملات کو بہتر بنانے کے لیے طالبان کو اپنی دہشت گردی کی فہرست سے کر دیا خارج۔ طالبان کا نام نکال دیا دہشت گردوں کے لسٹ سے۔ طالبان نے بھی خوشی کا کیا اظہار۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے قاہرہ میں منعقدہ اجلاس میں تمام مسلم ممالک سے کی اپیل۔ کہا کہ اسرائیل ملک شام کے گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر رہا ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ، سب کو مل کر اس قبضے کو رکانے کی ہے اپیل۔ امریکہ کی موجودہ حکومت کے پاس فنڈز ختم ہونے کی ہے اطلاع۔ ٹرمپ نے نئے فنڈز کی اجرائی کے لیے داخل کی درخواست۔ اگر فنڈز جاری نہیں کریں گے تو 21 دسمبر سے کئی سرکاری دفاتر بند ہونے کا خدشہ۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا ہے اندیشہ۔ پیراسیٹامول کھانے والے افراد ہو جائے ہوشیار۔ برطانیہ کی نتنگھم یونیورسٹی نے انکشاف کیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر پیراسیٹامول استعمال کرنا ہو سکتا ہے جان کے لیے خطرہ۔ اس کے استعمال سے دل، گردے، معدے کے لیے ہو سکتا ہے خطرناک ثابت۔ 65 سال کی عمر والوں کے لیے ہے بہت زیادہ نقصان۔ آئرلینڈ نے پھر ایک بار فلسطین کے حق میں دے دی ایک اور بڑی قربانی۔ آئرلینڈ کی سرزمین پر لہرانے والا ظالم اسرائیلی پرچم اتار دیا گیا اور سفارتی تعلقات بھی کر لیے گئے ختم، مگر افسوس دوسرے مسلم ممالک جا بیٹھے ہیں ابھی تک اسرائیل کی گود میں۔ بڑی خبر اجمیر کو لے کر، اجمیر کے مندر ہونے کا دعویٰ کرنے والی درخواست پر آج مقامی سول کورٹ میں ہوئی دوسری مرتبہ سنوائی۔ عدالت نے درخواست دینے والے ہندو فریقین کی سماعت کرنے کے بعد اگلی سنوائی 24 جنوری تک کر دی ملتوی۔ اتر پردیش سنبھل مسجد کے پاس جمعہ کی نماز کے بعد پھر ایک بار حالات خراب کرنے کی ناپاک کوشش ہو گئی ناکام۔ ایک گوبر اندھے بخت نے جمعہ کی نماز کے وقت مسجد کے سامنے پوجا کرنے کی کوشش۔ مقام پر موجود سیکورٹی اہلکاروں نے کر لیا اس ناپلیت کو گرفتار۔ حق کی آواز اٹھانے اور جھوٹوں کی پول کھولنے والے سنبھل کے نوجوان رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کے گھر پر چلا یوگی کا بلڈوزر۔ گھر میں داخل ہونے والے اہم سیڑھیوں کا غیر مجاز قبضہ بتا کر توڑ دیا گیا سیڑھیوں کو، اور بجلی محکمے کی جانب سے بجلی چوری کا الزام عائد کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ پر 1 کروڑ 91 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا عائد۔ پارلیمنٹ میں ہونے والے دھکم پیل واقعے میں بی جے پی کے 2 MP معمولی زخمی ہونے پر راہل گاندھی پر بی جے پی نے اقدام قتل کا مقدمہ کروایا درج۔ کانگریس نے کہا کہ اس معاملے میں راہل گاندھی کا نہیں لگا ذرا بھی ہاتھ۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دیا بڑا بیان۔ کہا کہ ہندوستان میں جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے قائم، وہاں ان تمام ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کا قانون کر دیا جائے گا نافذ۔ آئے دن مرکزی سرکار ظالمانہ قوانین کرنا چاہتی ہے نافذ۔ کرکٹ کی دنیا میں بی سی سی آئی کے بینک ریکارڈ کا ہوا چونکانے والا انکشاف۔ بی سی سی آئی کے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس پہنچ گیا 20,686 کروڑ روپے تک۔ اتنے بھاری بیلنس کی پول کھلنے کے بعد ہر کوئی حیران۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے درمیان حائل ہونے والے مذہبی ڈھانچوں کو لے کر تھی گہری تشویش، مگر انتظامیہ نے حکومتی مشاورت کے بعد مذہبی ڈھانچوں کو نہیں ہٹانے کا کیا فیصلہ۔ ریاست تلنگانہ کی مساجد میں خدمات انجام دینے والے تمام ائمہ مؤذنین کے لیے راحت کی خبر۔ ریاستی وزیر ستاق کان نے کہا کہ بہت جلد اگست کے مہینے سے تمام باقی رقم کر دی جائے گی۔ تمام ائمہ مؤذنین کو کانگریس اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو کرتی ہے پورا۔ تلنگانہ BRS رکن اسمبلی کے طارق راما پر دائر کیے گئے ای کار ریسنگ مقابلے کے معاملے میں گرفتاری وارنٹ پر ہائی کورٹ نے 30 دسمبر تک لگائی روک، مگر اینٹی کرپشن بیورو کو تحقیقات جاری رکھنے کی دی ہدایت۔
लगा चला में फार्मा कंपनी के हुसूल अराजी के मामले में पुलिस, सरकारी अफसरान और किसानों के दरमियान हुआ था तसादुम, जिसके बाद कई किसानों को पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तार। आज कुछ किसानों की जेल से अमल में आई रिहाई। किसानों ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ किया एहतजाज। हम जिन्स परस्ती की शादी का पेश आया एक अजीब व गरीब वाकया। रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली 7 महीने की हामिला खातून अपने शौहर को छोड़कर हम जिन्स सहेली के साथ हो गई फरार। 2 साल से अपनी बीवी की तलाश करने वाले शौहर ने पुलिस पर तलाशी की नाकामी का लगाया इल्ज़ाम। शादी से कबल भी ये खातून रहती थी सहेली के साथ। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।